الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ادفع باللتی ہی احسن السیئات نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیات کریمہ جس حصے سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یا اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد عالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدی کا جواب ایسے برتاؤ سے دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ یعنی شیطان میرے پاس آئے۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ جل شانہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کریم نے جسے پیدا فرمایا ہے اس کی ضروریات سے بھی واقف ہے، اس کی تکمیل کے ذرائع بھی اسی کے عطا کیے ہوئے ہیں، اور وہ وصف یا وہ استعداد جو ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ضروری ہے، وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ پھر جو کچھ اس عالم خلق میں ہے، تقسیم ہے، مربوط نظام ہے، جس نے جہاں جس جگہ جتنے وقت کے لیے ہونا ہے اس سے ایک لحظہ نہ بات آگے جائے گی نہ ایک لحظہ بات پہلے ختم ہوگی۔ اور انسان، لفظ انسان سے مراد ہی کہ باہم مل جل کر رہنے والا، اور مخاطب انسان معاشرے کی حیات، روزمرہ کے معمولات اور یہ سارے عوارضات کے ہوتے ہوئے یہ سارا حق بیان فرمایا گیا، رہنمائی فرمائی گیا جو انسان کے ساتھ منسلک۔ عوارضات کہتے ہیں وہ مجبوریاں یا وہ ضروریات جو اس زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور ایسے حصے بھی کہ جہاں بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چل پڑے، یا ایسے حصے جنہیں اللہ جل شانہ کے حکم پر انہیں اپنی پسند کو رد کر کے اور ان پہلوؤں کو اختیار کیا جائے جو عند اللہ پسندیدہ ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ کے تفسیر میں بے شمار پہلو، جیسے قرآن کریم کی ہر آیت کے بے شمار پہلو بیان ہوتے ہیں، بے شمار پہلو بیان ہوتے آئے ہیں، اور جانے کتنے پہلو اور بیان ہوتے رہیں گے۔ یہاں اللہ کریم نے اس باہم مل جل کر رہنے کے لیے جو ارشاد فرمایا، وہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ آپ کی ذات امام الانبیاء، معصوم عن الخطا، کوئی وہ پہلو جو عمومی انسان کے تجاوز کا ہے وہ انبیاء اور رسول میں نہیں ہوتا، اور آپ کی ذات امام الانبیاء۔ قرآن کریم میں جب انبیاء اور رسول کو مخاطب فرما کر کوئی بات یا کسی حصے کی وضاحت یا کسی پہلو پر رہنمائی فرمائی گئی ہے، تو اس سے مراد ساری امت کے لیے سبق ہے کہ ان پہلوؤں کو اختیار کیا جائے، ایسے حالات میں اس انداز کو لیا جائے تو وہ پسندیدہ بھی ہوگا اور زندگی سہل اور آسان بھی ہوگی۔ اسی طرح یہاں جو ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کی بدی کا جواب ایسے برتاؤ سے دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئات،
اب کفار مکہ سے لے کر مدنی زندگی تک آپ تمام حصے دیکھ لیں تا کہ مسلمانوں کی قوت اس درجے کی نہ ہوگی کہ فتح مکہ کا موقع اللہ کریم نے عطا فرما، تب تک آپ دیکھیں کہ ہر لمحہ ہر لحظہ کلام ذاتی تلاوت کیا گیا تو مزاح اڑایا گیا، دعوت حق ارشاد دی گئی تو طرح طرح کے آگے سے ہیلے بہانے اور طرح طرح کی نقلیں اتاری گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جو دین حق کے اعلان سے پہلے 40 سال اہل قریش میں زندگی بسر کی اور اس درجے کی بسر کی کہ وہ شہادت دیتے ہیں کہ آپ صادق الامین ہیں۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بستر پر سونے والی جو ہستی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور جہاں اور باتیں یا اور رہنمائی انہیں فرمائی گئی، ایک پہلو ان کے رہنے کا یہ بھی تھا کہ اہل مکہ کی کئی امانتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی تھیں جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے۔ سارے اختلافات، سارے بغض، ساری دشمنی کے باوجود یہ یقین تھا کہ امانت دار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، کوئی چیز فرمائیں گے، کوئی چیز بولیں گے، کوئی امانت رکھی جائے گی تو اس کے ساتھ انصاف فرمائیں گے، کوئی کمی بیشی نہیں۔ اب جس طرح اللہ رب العالمین نے اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے پابندی اور سختی نہیں فرمائی، تنبیہ ضرور فرمائی نتائج کی، اختیار کرنے کے طریقے سلیقے ضرور ہم تک پہنچائے، انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، کلام ذاتی سے نوازا، ایک ایک بات ایک ایک پہلو کی رہنمائی نصیب ہوئی۔ لیکن جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا مجبوری ہے، زندہ رہنے کے لیے پینا مجبوری ہے، صحت کے لیے آرام ضروری ہے، اسی طرح مقرر فرما دیا جاتا کہ جو عشاء نہیں پڑھے گا وہ رات بھر لیٹا رہے، اسے نیند نہیں آئے گی، اور سو جائے بندہ تو جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ابھی سویا تھا، اور کسی روز کسی تکلیف کی وجہ سے اگر رات بھر نیند نہ آئے تو اس دن سمجھ ہوتی ہے، لگتی ہے کہ یہ رات کتنی لمبی ہوتی ہے جب آرام نصیب نہ ہو۔ اور یہ فرما دیا جاتا کہ اگر کوئی فجر نہیں پڑے گا تو وہ کھا پی نہیں سکے گا، دوسرے دن پھر وہ کھانے پینے کے لیے اس کا منہ استعمال ہو، وہ چبا نہیں سکے گا، نوالا نہیں لے سکے گا، کھا نہیں سکے۔ کون ہے جو عشاء نہ پڑھ کر سوتا؟ کون ہے جو فجر کے اٹھانے پر ایک دوسرے سے نہ لڑ رہے ہوتے؟ خود جاگ آ رہی ہوتی کہ جاگا نہیں تو پھر کھانا نہیں کھا سکوں، حیات کے ساتھ منسوب فرما دیتے۔ یہ خون ہے انسانی وجود میں، اور دل اس کو پورے وجود میں ایک دائرے میں اور ایک ترتیب میں سرکل دے رہا ہے، اس کی تازگی بھی دماغ سے لے کر پاؤں تک اور ایک ایک ذرے تک وجود تک وہ پہنچ رہی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر وجود میں خون نہ رہے تو ایسی کمزوری آئے گی جو ہلاکت کا سبب ہوگی۔ کسی کی رگ کٹ جائے تو وہ کیا اسے کٹا رہنے دیتا ہے؟ معلوم ہے کہ اسے فوراً روکا جائے، نہ روکا گیا تو یہ انقطاع ہو سکتا ہے، اس حیات کا موت واقع ہو سکتی ہے، زندگی کا تسلسل رک جائے گا، ختم ہو سکتا ہے، فوراً روکا جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی زخمی ہو تو باقی علاج معالجے سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا خون روکا جائے، اس کے وجود سے خون نچڑ گیا تو وہ محال ہے کہ صحت یاب ہو، موت واقع ہو سکتی۔ یہ وہ اصول ہے۔ اسی طرح اگر حلال حرام میں بھی، عبادات میں بھی آپ عقائد سے شروع ہوں، عقائد، عبادات، معاملات، تینوں حصوں میں آپ اگر دیکھیں کسی طرح پابندی ہوتی، تو جب اسی طرح پابندی ہوتی تو کون تھا جو نہ اختیار کرتا؟ پھر ایمان بالغیب کے حصے ہیں قرآن کریم میں، شاید ان آیات سے اگلے حصے میں بھی یہ حصہ آ جائے کہ جب موت واقع ہوگی تو اس روز ابھی برزخ پہنچا نہیں ہوگا، سکرات کا عمل ہوگا، ندى کا وقت ہوگا،
اس لمحے بھی وہ اس بات کی شہادت دینا شروع ہو جائے گا کہ اللہ پاک جو تو نے فرمایا تھا وہ حق ہے، جو تیرا کلام آیا وہ حق ہے، جو تیرے انبیاء رسول نے فرمایا وہ حق ہے۔ آگے کی بجائے پیچھے کی اجازت دے، زندگی کی اجازت دے، تاکہ میں واپس ایمان لاؤں اور عمل صالح اختیار کروں۔ تو یہاں اسی حیات میں اللہ کریم نے پابند نہیں فرمایا، استعداد دی ہے اور تعلیم پہنچا دی ہے، ذرائع پہنچا دی ہے، اختیار خود کرنا۔ اسی طرح جب شیطان کے وساوس کی بات آتی ہے یا انسانی کمزوریوں کی بات آتی ہے تو دوسری طرف بھی یہ نہیں ہے کہ شیطان کسی کا بازو پکڑ کر زبردستی اس سے برائی یا غلطی کرا رہا ہے۔ وہ اس کو وسوسے دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس طرف کشش دیتا ہے۔ اب فیصلہ بندے کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ ہو کہ سارا حصہ شیطان کا ہی کیا دھرا ہو اور سارا گلہ اسی پر ہی ہو، تو جو قیامت کے حالات میں شیطان پر گلے ملتے ہیں، اس وقت جو قرآن کریم شیطان کا جواب دیتا ہے کہ وہ اس وقت کہے گا باراللہ میں نے تو انہیں راہ دکھائے، چلے تو یہ خود ہیں، میں نے تو انہیں ترغیب دی، دکھایا، تو نے انہیں عقل عطا فرمایا، انہیں حق نازل ان پر فرمایا، یہ انہوں نے اپنی مرضی سے میرا اتباع اختیار کیا۔ تو جو اپنی نفس کی خواہش ہوتی ہے فیصلہ بندہ اس پر کرتا ہے، اسی لیے تو پھر جزا و سزا کی بات ہے۔ وگرنہ محض کمی اور بیشی کو تقدیر الہی کہہ دیا جائے تو یہ زیادتی ہے۔ چونکہ اگر کسی کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس نے کوئی ظلم کرنا ہے اور جب وہ ظلم کر چکا تو اس کا مطلب ہے اس نے تو حکم کی تعمیل کی، تو پھر سزا کیوں ہے؟ سزا اس لیے ہے کہ اس کے پاس قوت فیصلہ تھی، جہاں اس نے ظلم کیا ہے وہ اس سے بچ بھی سکتا تھا، اس سے اجتناب بھی کر سکتا تھا، برائی کی جگہ خیر خواہی بھی کر سکتا تھا۔ پھر یہ جو باہم مل جل کر رہنے والا انسان ہے، اس میں ہر ایک کی جو طاقت ہر طرح کی، چاہے استعداد کی لے لیں، ذہانت کی لے لیں، حیثیت کی لے لیں، وجود کی لے لیں، ہر ایک کی اپنی ہے۔ خواہشات کے پیمانے دیکھ لیں، تمنائیں دیکھ لیں، ہر ایک کی اپنی اور ہر ایک کا اپنا ایک اس کی چاہت کا درجہ ہے۔ جب مل جل کر رہنے والا ہے اور اس کی استعدادی ہر حصہ مختلف ہے، چاہتے الگ ہیں، پسند و ناپسند الگ ہے، قوت نافذہ جو اس کے پاس ہے استعداد سے لے کر وجود تک وہ ساری الگ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ وہاں مل جل کر رہنے والا ایسے انداز سے رہے جس سے بہتری ہو، جس سے محبت ہو، جس سے معاشرے کی خوبصورتی نظر آئے؟ تو ضروری ہے کہ ایک نظام حیات جو طاقتور کو بھی حد پر پابند کر دے اور کمزور کے حقوق کا بھی تحفظ کر دے، جو سادے کی سادگی میں اس کے نقصان سے اس کو محفوظ رکھنے کا سبب ہو، جو سمجھدار کو چالاکی کی حدوں کی طرف نہ جانے دے۔ تو دین اسلام کی طرف جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ ایک ایسا مناسب اور ایسا میانہ حصہ عطا فرماتا ہے کہ زندگی اور انسان کا باہم مل جل کر رہنا، وہاں سے لے کر عبادات کے حصوں تک ایک خوبصورت استحکام اور ایک خوبصورت روانی نصیب ہوتی ہے۔ اس حیات کے تحت زندگی میں دھچکا نہیں لگتا، رکاوٹ نہیں آتی۔ پھر کائنات اللہ جل شانہ کی ہے، اس میں اپنی پسند کی کائنات تعمیر کی جائے تو جگہ جگہ دھچکے بھی لگتے ہیں اور جگہ جگہ تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، نہ خوشی کی لذت رہتی ہے اور نہ دکھ میں کوئی اللہ کے قرب کا سبب ملتا ہے، چونکہ وہ اپنے تخیل میں زندہ ہے۔ وہ چاہتا ہے میں ایسا ہوں، میری قوت ایسی ہو، میرا طاقت ایسی ہو، میرے عزیز و اقارب یہ ہوں، میرا دنیا میں مقام یہ ہو، میری اولاد کی حیثیتیں یہ ہوں۔ یہ ساری وہ حصے ہیں جو وہ اپنی پسند پر کر رہا ہے، اور اگر وجودی استطاعت اور ذہنی استطاعت پر ہی ہر چیز تقسیم ہو جاتی تو سادے بندے کو تو پانی بھی کون نہ پینے دیتا۔ اور یہ تجربے میں آتا ہے
کہ ایک مزاجن سادہ آدمی بہت بڑے کاروبار کا مالک ہے اور اس کے ملازمین میں وہ لوگ ہیں جو رائے دے رہے ہیں کہ آج یہ کیا جائے تو اتنی بچت ہوگی اور آج وہ نہ کیا جائے تو اس نقصان سے بچ جائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جس کی ذہنی استعداد ہے وہ ملازم ہے، جو اس استعداد کا مالک نہیں ہے وہ ویسے اس سارے نظام کا یا کاروبار کا مالک ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کریم نے حصے تقسیم فرما دیے ہیں، ہر ایک کو اس کا حصہ ملنا ہے اور اس سے آگے کسی نے نہیں جانا۔ تو جتنے بھی اعمال ہم اختیار کریں گے یہ اپنی نیت کا ظاہر کرنا ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو طے ہے، جو نصیب ہے، جو اس نے حصہ مقرر فرمایا اس سے آگے نہیں جائے گا۔ چونکہ آپ غور کریں کہ کھربہا مخلوق گزر چکی ہے، کوئی شمار نہیں ہے کہ کتنی مخلوق اس دنیا پر آئی، اور جنوں انس مکلف مخلوق ہے، پھر اس کے ساتھ اسی زمین پر، زمین کی سطح، زیر زمین اور زیر آب، بندہ شمار نہیں کر سکتا کتنی مخلوق ہے، اور وہی زمین ہے جو ہر ایک کو اس کا حصہ دیا چلے جا رہی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، چونکہ جنات تو پہلے اللہ کریم نے دنیا پر بسائے، تب سے جس کا جو حصہ یا جو مخلوق دنیا میں پیدا فرمائی ہے اس کو اس کا حصہ دے رہی ہے، اور قیامت قائم ہونے تک یہ حصہ اور یہ تقسیم جاری رہی۔ اگر اپنے حصے سے زائد ایک نوالا ساری مخلوق کا سوچے نا، کہ جتنی وجود کی یا جتنی طاقت کی مخلوق ہے اتنا نوالا اس کا ایک سوچ لیں کہ ایک کھانے کا نوالا وہ اس کا زائد ہو، تو یہ دنیا جو ہے اس کا وجود نہ ہوتا، یہ آدھی مٹی بھی کھا گئے ہوتے لوگ۔ اور اگر ایک نوالا زائد چھوڑ دیا جاتا کہ جو جا رہا ہے وہ اپنا حصہ جو ہے اس میں سے ایک نوالا چھوڑ جائے گا، تو اتنا تعفن پیدا ہو چکا ہوتا اس دنیا پر کہ زندگی ویسے مال ہو جاتی۔ ایک نوالا زائد کھانے سے دنیا پر حیات کے سلسلے ٹوٹ گئے ہوتے، اور ایک نوالا حصے سے زائد چھوڑ جانے پر بھی زندگی محال ہو جاتی، اس کا تسلسل نہ رہتا۔ تو جب قرآن کریم کی طرف آتے ہیں جو سارے حدود و قیود سکھاتا ہے، اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں جنہیں قرآن فرماتا ہے رحمت للعالمین، تمام مخلوق پر باعث رحمت ہیں خالق کی۔ اور رحمت کی واحد صورت جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رحمت مجسم صورت میں ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ ان کی بدی کا جواب ایسے برتاؤ سے دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ اب جب یہ برتاؤ کی بات آتی ہے، کسی زیادتی یا دکھ یا سکھ یا کسی حاصل خوشی یا مبارک کوئی بھی پہلو آتا ہے تو اس میں انسانی مزاج کا دخل آتا ہے۔ اب جب کوئی بدی کرتا ہے اس کی بدی میں انسان کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ سختی کی ہوتی ہے، غصے کی ہوتی ہے، اور کوئی کیفیت جب غالب ہو جائے، وہ چاہے غصے کی ہو یا چاہے محبت کی ہو، دونوں کیفیات اگر غالب ہو جائیں تو ہوش سلامت نہیں رہتا، اور ایسے اعمال بندہ کر جاتا ہے یا ایسے معاملات میں سے گزر جاتا ہے جن پر خود بھی بعد میں ندامت محسوس کر رہا ہوتا ہے اور شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر جو اصول بیان فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آگ جل رہی ہے تو اس میں مزید آگ ڈالو گے تو آگ کا اضافہ ہوگا، آگ جلنے سے نہیں رکے گی یا اس کی حدت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو جب معاشرتی زندگی میں رہتے ہیں اور بحیثیت مسلمان رہتے ہیں تو پیمانہ لوگوں کی پسند و پسند کو نہ رکھا جائے، تو پسند وہ ہو جو اللہ کو پسند ہے۔ تو کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کا جواب اگر محبت اور شفقت سے دیا جائے اور کوئی رمق اس کے اندر انسانیت کی اگر موجود ہوگی تو اسے حیا آ جائے گی۔ وہ سختی جس کے بدلے میں سختی مزید نفاق کا سبب ہو سکتی تھی، اس سختی کے بدلے میں جب محبت آئے گی تو وہ تعلقات استوار ہونے کی صورت کی طرف چل پڑے گا۔
اور جب انسان عمومی، آپ غور کریں، میں کئی دفعہ یہ بات اب آپ جو تکلیف یا مسائل کی بات کرتے ہیں، عموماً گھریلو معاملات میں جب بات کی جاتی ہے، میاں بیوی کی تنگی کی بات کی جاتی ہے یا جھگڑے کی بات کی جاتی ہے، تو میں انہیں ایک بات اکثر کہتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ ایک بات کی کسی نے، مقابلے میں دوسرے نے محسوس کر کے اس سے شدید بات کی، تو کیا خیال ہے فریق اول پھر خاموش رہے وہ اور زیادتی پر چلا جائے گا؟ اور اگر رشتوں کا تقدس اور اپنائیت یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے دوسرے کو سنبھالنا ہے، تو پھر باہر سے کون آ کر سنبھالے گا اگر ہم نے نہیں ایک دوسرے کو سنبھالا؟ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی، آپ ایک لمحے کو خاموش رہیں، جو دوسری سوچ آئے۔ ایک ہوتی ہے کسی بھی امر پر ریئیکشن ہوتا ہے، بندہ فوراً رد عمل دیتا ہے اور اس پر کلام کرتا ہے یا بات کرتا ہے یا کوئی حرکت کرتا ہے۔ کوئی امر پیش آ جائے جو ناپسندیدہ ہی صحیح، سخت کلام ہی صحیح، ایک لحظے کو ٹھہر جایا جائے اور وہ سوچ جو پہلی آئے یا پہلا خیال ہے اس پر عمل نہ کیا جائے، ایک لمحہ توقف کے بعد جو دوسرا خیال ہے اس پر عمل کریں، تو وہ ٹھہراؤ کا ہوگا۔ پہلا جذبات کی شدت کا ہوگا، اور جب بندہ جذبات کی شدت میں آتا ہے تو ہوش کمزور ہوتا ہے۔ جب ہوش کمزور ہوتا ہے تو شیطان پاس بیٹھے وہ کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ترغیب ایسی ڈال دیتا ہے جس سے مزید شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کیفیت کے لیے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ برداشت نہ کر پائے تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے، اور اگر محبت اور درود شریف کا احترام رکھتے ہوئے درود شریف پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تیسری دفعہ تک درود شریف پڑھنے تک خیال بھی نہ رہے کہ کس بات پر غصہ ہوں۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی کہ آپ بدی کا جواب ایسے برتو سے دیجیے جو بہت اچھا ہو، تو یہ رغبت دے گا اچھائی کی طرف۔ کل کے پیریڈ میں بھی بات یہ میں نے عرض کی تھی کہ دین اسلام کا پہنچانا، یہ دعوت و تبلیغ، یہ درس و تدریس، بہترین نمونہ جو ہے وہ عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ وہ چلتی پھرتی تبلیغ کا نمونہ تھے، وہ وجود مبارک۔ تو جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کا بدلہ خندہ پیشانی سے دیتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جیسے اندھا کہے کہ میں نے کبھی بے پردگی نہیں دیکھی، کسی کو دیکھا نہیں آنکھ اٹھا کر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہوں تو لحاظ کریں اور حیا کریں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سامنے والوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو وہ اصول اور بنیاد بتائی جو معاشروں کی خوبصورتی کا سبب ہوگی کہ لحاظ کیا جائے۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اختیار کس ہستی کو فرمایا؟ رحمت للعالمین نے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، اللہ کے حکم کی تعمیل کے تحت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار ہو گیا، اور وہ عمل جو اپنی زندگی کو سہل بنا رہا ہے، کس قدر اجر و ثواب اس کا سبب وہ عمل بن گیا، کس قدر اللہ کی رضا کا سبب۔ پھر اللہ کریم کے حضور مغفرت طلب کی جاتی ہے، معافی طلب کی جاتی ہے، معافی طلب کرتے ہوئے اور بخشش کا ایک خیال رہتا ہے کہ اللہ کریم تو بڑے رحیم اور کریم ہے، معاف فرما دے۔ تو جب میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے تو ہم کسی کا کلام بھی معاف نہ کریں اور اپنی کمزوریوں اور خطاؤں پر معافی مانگ رہے ہیں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ تو بے شمار پہلو ہیں اس ایک بات کو دیکھنے کے، آپ جدھر سے بھی دیکھتے جائیں ایک حتمی بات آتی ہے، اللہ نے فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا، بات ختم۔ نتائج سے غرض نہیں، تعمیل حکم سے غرض۔ اس ایک بات کو رکھ کر عمل شروع کر دیا جائے تو زندگی کے جو روز مرہ کے معمولات ہیں، ہر عمل شہادت دے گا کہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خوشی اور کیا لذت ہے، اور زندگی کی کیا چاشنی بنتی۔
اللہ جل شانہ کے حکم کے تحت موت کا واقع ہونا لذتیں ایسی چھوڑ جاتا ہے کہ روز معاشر بھی وہ کہیں گے بار لا ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، تیرے نام پر جو گردن کٹائی، جو لذت وہ پائی، ایسی لذت کہیں نہیں دیکھی۔ تعمیل حکم۔ ورنہ سکرات کی سختیوں میں اللہ کریم سے آسانیاں مانگنے کا نبی کے وسلم کا حکم ہے کہ اس لمحے کی آسانی مانگو اللہ سے، وہ انتہائی سخت، پورے وجود کے ذرے ذرے اور ایک ایک سیل میں روح پیوست ہے، اور جب وہاں سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے تو فرمان ہے صورت اس طرح جیسے کانٹے دار جھاڑی میں سے مال کا یا نرم کپڑا پھنسا ہوا اور اسے کھینچ کر نکالا جائے، کیسی صورت ہوگی وہ۔ لیکن تعمیل میں وہاں لذت وہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر چیز تھر تھر کانپ رہی ہوگی، اس وقت بھی جب ان سے پوچھا جائے گا وہ عرض کریں گے بار اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دیں ہمیں۔ بات تعمیل کی ہے۔ تو یہاں جب بندہ اس تعمیل پر آتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی میں بھی ٹھہراؤ آتا ہے اور معاشرے میں بھی بہتری آتی ہے، اور کسی کی تکلیف، دی گئی تکلیف کے بدلے میں جب وہ آسانی دیتا ہے تو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس لیے اللہ راضی ہوگا، کیونکہ اس کا یہ عمل اگلے کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس کا یہ عمل رضائے باری تعالیٰ کے لیے ہے، جس کا دنیا میں ہی مزید نیکی کے ضمن میں اور سکون اور سکھ کے ضمن میں موقع پر ثواب نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے تھے، رجوع کرتے تھے، اشعار بولتے تھے آپ کی شان میں گستاخی کے لیے، کلام بولتے تھے، مزاح کرتے تھے، شکلیں بناتے تھے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، جب سارا فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تو ایک اس کا درباری سامنے کنارے پر کھڑا تھا، اور وہ تھا جو نقال تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، چونکہ آپ نے بچپن میں وہ انگارہ جو منہ میں ڈالا تھا تو اس سے زبان میں ایک لکنت سی آ گئی تھی، تو وہ اس طرح توتلی زبان کر کے آپ کی نقل اتارتا اور اس کو آپ بہت تکلیف محسوس کرتے تھے، اور جو فرعون ہے وہ دربار سمیت ہنستے تھے اور وہ مزاح کرتے تھے اور ٹھٹھے کرتے تھے۔ تو جب وہ بچ گیا تو آپ کے خیال آیا کہ بار اللہ یہ تو مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، تو اللہ کریم کی شان اسے یہ منظور نہ ہوا جو اس کے رسول کی نقل اتار کر کھڑا تھا اور اس حلیے میں کھڑا تھا کہ اسے بھی فرعون کے ساتھ غرق کرتا۔ ایک تو یہ دنیا نا جسے ہم جی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، امور دنیا میں بھی تکوینی ہیں، اور ہوتا وہ ہے جو مالک کل کائنات جانتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے، جو اس نے طے فرمایا۔ اس لیے اسلام کے اختیار کرنے میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کمی بیشی نہ ہو، پھر اس سے بلند ہو کر دین اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا فائدہ ہے یا نقصان، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ سودا گھاٹے کا۔ اپنی کمی بیشی ہوتی ہے اور اس کو پوری کرتے ہوئے زندگی تمام ہو جاتی ہے، اور وہ کمی بیشی پوری نہیں ہوتی۔ اطمینان تبھی نصیب ہوگا جب اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، دیکھو اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرمایا گیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سبب ہے مخلوق کی طرف اللہ کی رحمت کا، تو ان کی حیات بھی اللہ کی رحمت کے صدقے، اور جو شب و روز کا تسلسل ہے، جو وہ کھا رہے ہیں، جو وہ پی رہے ہیں، اور جو وہ کھا اور پی رہے ہیں، شیب ابی طالب میں سوکھا چمڑا اور خشک پتے کھانے کی نوبت آ گئی، اور جو باہر بیٹھے نوش کر رہے ہیں طرح طرح کے کھانے، وہ بھی صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ کہ یہی تو امتحان ہے، جب یہ پردہ
ہٹ جائے گا تو پھر ایمان بالغیب کیا ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ماننا کیا ہوگا؟ آپ کا خاتم الانبیاء ماننا کیا ہوگا؟ آپ کی رحمت للعالمین کی ذات حیثیت ماننا پھر کیا ہوگا؟ پھر غیب میں سب سے بڑا غیب ذات باری تعالیٰ، یہ ایمان کے حصے کیا ہوں گے؟ پھر قیامت اور جزا و سزا جب پردے کھلیں گے، ہٹ جائیں گے، تو پھر تو ہر کوئی مان رہا ہو۔ تو جب یہاں سے اختیار کیا جاتا ہے عمل، اور عمل صالح اختیار کیا جائے، اور نیکی اور ورع اور تقوی اختیار کیا جائے، یہ مزید بندے کے اندر اچھائی کی استعداد بھی پیدا کرتے ہیں اور اللہ کریم حفاظت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو الفاظ استعمال کیے گئے، اب اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو شریر کامتا ہے، زبان پر لانے کو دل نہیں کرتا۔ ضروری امر یا کوئی سوال پیش آئے یا تسلسل میں آیات کی تفسیر کی جا رہی ہو تو اس میں کر دی جائے، وگرنہ پھر اسے خاص ایک واقعے کو اٹھا کر بیان کرنے کو جرأت نہیں آتی کہ ایسی باتیں ہوئیں، کس حد تک تجاوز کیے گئے۔ دارالابتلاء ہے اس رب کریم نے، جو اس کی سنت ہے، جو دنیا میں موقع دیا ہے، اس نے سب کو موقع دیا، اور اس کی نسبت فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کریم کا جاننا ایسا نہیں کہ جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے اللہ کریم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات علیم ہے، جب ہم تھے ہی نہیں وہ تب بھی جانتے ہیں کہ یہ تب کب ہوگا اور اس کو کیا اختیار ہوگا اور یہ کیا سوچے گا اور کیا عمل کرے گا۔ اس کی ذات علیم ہے، اور جو کچھ وہ جانتا ہے ہم اس کے روبرو اسے اختیار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ان کو دیکھ رہا ہے جو غلطی اور سزا اور وہ جواز دے رہے ہیں جن کو سزا جا کر لگے گی، تو جو عمل صالح ہیں وہ نہیں دیکھے جا رہے۔ تو جب نیکی ماذ واسطے اللہ کی رضا کی جائے گی تو دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ کوئی مجھے اچھا بھی کہے۔ عموماً یہ وہ کہتے ہیں نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نیکی کر اور دریا میں ڈال سے مراد یہ ہے کہ یہاں تو نیکی کر اور دریا میں ڈال سے مطلب یہ ہے کہ کوئی تو یہ کہتے ہی نہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا۔ وہ کام کیسی اچھائی میں آ جائے گا جو دنیا کی رضا کے لیے کیا جائے کہ لوگ کہیں کہ تم بہت اچھے تھے، تم نے بہت اچھا کام اچھے کی قیمت وہ ہے جو یہ نیت رکھی جائے کہ میرا اللہ راضی ہو، اس کی رضا کو کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جن سے لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ ہمارے اس وطن عزیز میں کتنے ایسے اسپتال ہیں جو آج بھی ہندوؤں کے نام پر ہیں، انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے بنائے تھے، اور آج بھی اس میں لوگوں کا علاج ہو۔ تو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو ان کا نیک عمل تھا اور یہ تو ان کو آخرت میں پھر سزا ہوگی۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو اللہ کریم نے ایمان لانے کو کہا اور اس کے مقابل جا کر کھڑے ہو گئے، اور اس کی زیادہ سمجھ آ گئی۔ عمل صالح وہ ہوگا جو اللہ جل شانہ کے اصول ہیں ان کے تحت جو عمل آئے گا وہ ہوگا، وگرنہ مقصود تو کچھ ہوگا، وہ ہوگا جو دنیا کے حصوں سے ہوگا، نہ وہ اللہ کی رضا کو کر رہا ہوگا، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کر رہا ہوگا، نہ اسے روز محشر کو جزا و سزا کا ایمان کا حصہ اس کے پاس ہوگا۔ تو پھر دنیا میں جس مقصد کو کر رہا ہوگا اللہ کریم ہے وہ دنیا میں وہ نام بھی دے دیں گے، دولت بھی دے دیں گے، شہرت بھی دے دیں گے، اس کا حصہ آخرت میں نہیں ہو۔ اور جب بندہ مومن ہو اور ایمان بھی نصیب ہو، پھر اعمال صالح اس لیے کرے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، تو پھر کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنے کیے کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو اس سے بالا ہو کر کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگوں کے رویے کیے ہیں دیکھنا اور اختیار کرنے کی ضرورت جو یہ ہے کہ کس موقع پر کس موڑ پر اسلام کیا رہنمائی فرما رہا ہے اسے اختیار کیا جائے۔ اور یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا امام الانبیاء
معصوم عن الخطا، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب اس انداز زندگی کو اختیار فرمائے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب آپ کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطبین میں اور آپ شامل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء اور رسول سے لے کر وہ باتیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ حصے جو اللہ نے مخلوق کو تعلیم دینے تھے، وہ ذرائع ہیں جو اس مخلوق کو خالق سے آشنائی دیتے۔ جب وہاں بات کی جا رہی ہے تو ایک اصول وضع ہو رہا ہے جو ہر ایک کے لیے۔ پھر فرمایا دعا کے لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَضَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بات جو میں عرض کر آیا تھا کہ شیطان گرفت سے غلطی پر نہیں لے جا سکتا کہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر کسی کو برائی کرا لے، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اور وسوسہ کب ڈال سکتے ہیں؟ آج بڑی بارش ہوئی، کئی جگہ کئی مکانوں میں پانی رسا ہوگا، کیا جس مکان کی چھت ٹھیک ہو، اس کی تعمیر کے سارے حصے مضبوط ہوں، سیمنٹ ٹھیک لگایا گیا ہو، چھت پر ڈھلان رکھی گئی ہو، بارش کا پانی گھستا ہے؟ اور جہاں سے کسی مکان میں بارش کا پانی ٹپکتا ہے، چھت پر جا کر دیکھ لو، یا سیمنٹ خراب ہوگا، یا اینٹ غلط لگی ہوگی، یا اس کو ڈھال نہ دی گئی ہوگی۔ اور یہ شیطان کے وساوس بھی تب اثر انداز ہوتے ہیں جب اسے جگہ دی جاتی ہے، اور جگہ دی جاتی ہے اعمال ہیں، نیت اور اعمال۔ اور جب نیت کمزور ہو، اعمال بد ہوں، تو اس کو مزید گنجائش ملتی ہے۔ جتنی بھی ناپاکی بڑھے، جتنا بھی کلام فحش ہو، جتنی بھی محافل کی گفتگو زائد الاسلام ہو، وہ سارے وہ ذرائع جو شیطان کو آپ کے اور قریب لے آئیں گے۔ اور جو کو وقوع ہوگا، چاہے وہ محبت کی جذبات کی صورت میں آئے یا نفرت یا غصے کی صورت میں آئے، جو ہی آپ ہوش کھوئیں گے وہ اپنا وسوسہ ڈال دیں، اور پھر قیامت کو کہہ رہی ہوگی مخلوق یا اللہ ہم سے غلطی اس نے کرائی، وہ بولے گا بار اللہ میں نے کوئی ان کا ہاتھ پکڑا، میں نے تو خیال دیا، عمل تو اس نے کیا۔ یہ وہ کلام ہیں جو کلام ذاتی میں ملتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے جب یہ فرمایا کہ آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اب اس میں شیطان کی حیثیت تو کہیں بھی نہ رہی، ایک خوبصورت پہلو ملتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں بندہ چلا جائے، اور جسے اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے، شیطان کے وسوسے وہاں کیا ہیں، اور کسی کی اور کی باہر کی ذات کیا، اور کسی کی شدت کیا ہے، کتنا خوبصورت پہلو ہوگا جسے اللہ کریم پناہ میں دیتے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ملکوں اور ریاستوں کے بادشاہ در بدر ہوئے، لیکن دوسرے جس ملک میں جا کر ٹھہرے پہلی حکومتیں سارا زور لگا کر انہیں وہاں سے نہیں لا سکی۔ خود یہاں کی بھی مثال حضرت بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہاں جب تاتاریوں نے سینٹرل ایشیا میں مسلمان ریاستوں کو نقصان کرتے کرتے تو کسی ایک ریاست کا شہزادہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑتا 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 یہ اٹک کے دریا تک آ گیا، تو پیچھے تاتاری آتے گئے، آگے سلطان التتمش کی یا کسی سلطان کے حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ان کی حکومت تھی، اور وہ شہزادہ دریا میں اتر گیا، پار نہیں پہنچا، تو جو پیچھے جرنیل ان کا تاتاریوں کا تھا اس نے اپنی فوج کو روک لیا کہ خبردار کوئی تیر انداز تیر نہ پھینکے، اگر اس سرحد کے حصے پر اسے جا تیر لگا تو پھر سلطان کے سامنے لڑنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بڑی ہیبت تھی تاتاریوں کی، جو کچھ بھی تھا، یہاں خالص اتباع کرنے والے لوگ بیٹھے تھے، یہاں کا حکمران خوف خدا کی صورت میں زندگی بسر کرنے والا تھا، نظم و نسق مضبوط تھا۔ اب ان کو معلوم ہی نہیں یہاں کے سلطان کو کہ شہزادہ آ رہا ہے، دوسروں کو یہ خیال آ گیا کہ نہیں یہاں سے تجاوز کیا تو پھر سامنے مد مقابل وہ سلطان آ جائے۔ تو دنیا کی پناہ میں اتنا فرق پڑتا ہے،
جو دونوں طرف مخلوق ہے وہ فانی جہان کی فانی سانسوں میں زندگی بسر کر رہی ہے، کسی کے پاس حتمی قوت اور طاقت نہیں، وقتی اور لمحاتی بات ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اس سے اور بڑی پھر کیا کرم نوازی ہو سکتی ہے۔ تو شیطان کی شیطنت تو بہت دور رہ گئی، بات تو بہت آگے چلی گئی کہ اللہ کریم کی پناہ میں بندہ آ جائے۔ اور یہ بھی بات کہ یہ جو وساوس ہیں، اس میں ایک صورت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ پھر اپنی کوشش کرتا ہے جس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور بندے کو تاکہ حفاظت کے سارے سبب۔ ایمان کی صورت میں فرمایا جاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ایمان ایک خزانہ ہے، اس کی حفاظت کا حصار پہلا جو ہے وہ فرض ہے، فرائض، دوسرا حصار جو ہے وہ سنت کا ہے، تیسرا حصار جو ہے وہ نفل کا ہے۔ اور جو یہ تینوں حصار پورے رکھتا ہے، شیطان، چور اور ڈاکو ہے، اس کا جھگڑا تیسری دیوار پر ہوتا ہے، نفل پر۔ کبھی دیوار گری بھی تو نفل ہوگا، آگے سنت کھڑی ہوگی دیوار۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تیسری دیوار پر جا کر مقابلہ کرو، اپنی عبادات کو نفل عبادات تک لے جاؤ، وگرنہ اگر فرائض تک ہی رہو گے کبھی چھوٹے تو پھر فرض چھوٹے گا، اور آنچ آئی تو پھر سیدھی ایمان پر آنچ آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نفل عبادات اختیار کرتا اس کے فرائض چھوٹ جائیں، کبھی چھوٹے تو اس کی نفل عبادت چھوٹے گی، فرائض نہیں چھوٹے۔ اور جو صرف فرائض تک محدود رہے گا، اس کا جب چھوٹا فرض چھوٹا، اور جب فرض چھوٹا ایمان پر جا کر حرف آئے گا۔ تو اسی طرح شیطان کے وسوسوں میں اللہ کریم کی پناہ مانگی جائے، اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے پروردگار میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پاس ہوگا تو وسوسہ دے گا نا۔ اللہ کریم نے کیا خوبصورت دعا عطا فرما دی ہے کہ نہ صرف اس کے وسوسوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، بلکہ اس کے قریب آئے گا تو وسوسہ ڈالے گا نا جی۔ وہ پہلی صورت سے ہی اس سے اللہ جل شانہ پناہ دے رہے ہیں۔ اور بے شمار لوگ سوال لے کر یہ بھی آتے ہیں کہ جی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں۔ ان وساوس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم خود غلطیاں اور کمزوریاں کر رہے ہوتے ہیں اور نتائج ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی بارش ہے، باہر نکل جاؤ تو بھائی بھیگ جاؤ گے نا۔ ایسی جگہ کھڑے ہو جاؤ جہاں چھت ہے، چھاؤں ہے، وہاں رک جاؤ، بارش نہیں بھیگے گی، اس کے پانی کا آپ کے کپڑوں پر وجود پر اثر نہیں آئے گا۔ ہم اپنے معمولات میں غلطیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایسے وسوسے آ رہے ہیں اور ایسے نقصان ہو رہے ہیں اور ایسے مسائل پیدا ہو۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے جس میں اکثریت ہم لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جسے نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ مان رہے ہوتے ہیں اور گلہ کر رہے۔ دوسری صورت جو سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ عمل صالح کم ہو تو کیفیت ایمان کی کمزور ہو، اور جب یہ شدت جذبات کی غالب آنا شروع ہوتی ہے تو پھر موقع شیطان کو ملتا ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے بھی تو شیطان اپنی سونڈ اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے، یعنی وہاں وہ اپنا وسوسہ کوئی نہ کوئی دے دے۔ تو وساوس کے علاج کی بات کی جاتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی علاج پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہا جائے جو کرنا ہے آپ ہی کر لیں، میری تکلیف درست ہو جائے۔ اگر وساوس کے علاج میں بھی دیکھنا ہو تو یہ جو دو آیا کریمہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَازَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اسے اگر 3 دفعہ پڑھا جائے، یہ معمول میں رکھا جائے، تو اللہ کریم شیطان کی جو وساوس ہیں اور شیطان کا جو قریب آنا ہے اس سے حفاظت کا سبب فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تحریر میں بھی اور اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کی تسبیح کرنی پڑتی ہے۔ تو اکثر جو یہ خیال ہوتا ہے جو کرنا ہے آپ ہی کر لیں، جو میرا معاملہ ہے وہ درست ہو جائے، تو یہ صورت نہیں ہے۔ جب کوئی غلطی کروں گا تو میں ہی بھگتوں گا، جب کوئی بہتری کروں گا، اب کہیں ناسے سے نصیحت نصیب ہو جائے اور جس غلطی کو دہرائے جا رہا ہے بندہ اس سے بچ جائے تو کیا یہ کم ہے؟ پھر دعا، دم، تعویذ یہ اللہ کے حضور استدعا ہے، گزارش ہے۔ اللہ کریم عطا اللہ فرماتے ہونا وہ ہے جو اسے منظور ہے، تو دعا ضرور ہونی چاہیے۔ مومن کو دعا کا فرمایا گیا ہے،
اللہ کریم مومن کی دعائیں رد نہیں فرماتے۔ عمل صالح جو ہے وہ ابتدا ہے قرب الہی کی طرف، اور یہ ضرور دیکھا اور خیال کیا جائے۔ پھر جب یہ باتیں نکل آتی ہیں یہاں سے کہ بندہ شیطان کی ان پہلوؤں سے ہٹاتا ہے، کیونکہ صرف شیطان کا قریب ہونا ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہر وقت اس کا قریب رہنا اس کا کمال ہے، نہیں، اس میں میری جو خطائیں اور غلطیاں ہیں وہ بہت بڑا سبب ہے۔ جب کوئی عمل کیا جائے اور عمل صالح کیا جائے تو اس کے ساتھ ایک نور نصیب ہوتا ہے، اللہ کا کرم اور احسان نصیب ہوتا ہے، اور خاص کر کیفیات قلبی میں جب بات کی جاتی ہے تو یہ تو تسلسلی کیفیات کا ہے، جہاں تو انوارات الہی وارد ہوتے ہیں، اور انوارات الہی جہاں وارد ہو رہے ہوں وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان گھس سکے۔ تو شیطان کے گھسنے کے لیے ہم نے اپنی کیفیات میں خود ہی کو دراڑ ڈالی، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، کسی نیت کی وجہ سے، کوئی کردار ہمارا کمزوری کا ہے جو یہ سبب بنا کہ وہ وہاں سے پانی کا چوہا ہمارے مکان کی چھت سے اگر گر گیا تو اس کا سبب ہے کہ کوئی درد ہم نے خالی چھوڑی ہے، کہیں مرمت کرنی تھی تو وہاں مرمت ہم نے نہیں لگائی۔ اور جب یہ کیفیات یا یہ حصے بندہ اختیار کرتا ہے اور اس میں تسلسل رکھتا ہے تو اللہ کریم کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ کریم کی حفاظت میں ہونا یہ اعلان ہے کہ اس کے نزدیک شیطان نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ایک تسلسل ہے جسے زندگی کے تمام حصوں میں اختیار کرتے چلا جانا ہے۔ اللہ کریم یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو اور اس کیفیت کا تسلسل تاحیات ہمارے ساتھ رہے۔ یہ اگلی آیت میں صرف چونکہ پیچھے جو بات کر رہا تھا اس آیت کو میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، چونکہ جو باتیں ہم کرتے آ رہے تھے وہ اس بات میں اگلا حصہ آ گیا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتک اللہ، تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں، انہا کلمات ہوا قائلھا، ایسا نہیں ہوگا یقیناً یہ اس کی ایک بات، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جو وہ کہہ جا رہا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے یعنی برزخ ہے جس میں یہ اس دن تک رہیں گے کہ جب تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون، یعنی جب موت واقع ہوگی۔ اور اس آیہ کریمہ یہ بتا رہی ہے جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ سامنے ایک پردہ ہے، یعنی اس دنیا اور قیامت کے دن میں پردہ کیا ہے؟ برزخ، اور برزخ میں اترنے سے پہلے یہ کافر کہہ رہا ہے جب موت واقع ہو رہی ہے، وہ عمل موت کا شروع ہو گیا تو اس وقت وہ چیخ رہا ہے اور کہتا ہے کہ قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار، اب سمجھ آئی کہ وہ پروردگار ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنے والی وہ ذات ہے، رب العالمین وہ ہے، ہر ایک کو اس نے پیدا، اب سمجھ آئی جب ہر چیز کا وقت گزر گیا۔ پھر فرمایا اب فرصت نہیں۔ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بھی پیدا فرمایا، اور جیسی بھی کمی بیشی ہے وہ ہماری خطائیں معاف فرماتا ہے۔ جمعے سے جمعے کے درمیان کی بات ہو، نماز سے نماز کے درمیان کی بات ہو، یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم کرم اور احسان فرماتے ہیں، خطاؤں اور غلطیوں کی بخشش کا سبب ہوتے ہیں۔ تو پوری محبت اور پورے شوق سے عبادات کا اختیار کرنا اللہ کریم کی رحمت ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ اور یہ صورت، یہ جو بات میں کرتا آیا ہوں کہ حالات کی سختیاں اور حالات کی نرمیاں، مزاجوں کی سختیاں، زیادتی کا جواب، آج یہ صورت ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ الیکشن ہے، اور الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو جماعت یا جو شخصیت پسند ہے اس کو چناؤ کریں۔ آپ خیال کریں کہ ہمیں اس سے زیادہ کہ میں کسے ووٹ دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ ہے کہ دوسرے کو کہاں سے
تنگ کر سکتا ہوں، کلام کیا بولوں، زبان کیا استعمال کروں، میرا وجود کا جو حصہ ہے وہ کس طرح ہلے جو اگلے کو تکلیف ہو۔ تو یہ معاشرے اسلامی رواداری کی نہیں ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک کی تعمیر کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے انداز ایسے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نہ صرف قریب ہے بلکہ وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو جو بھی عمل یا جو بھی پسند آپ کی ہے اس سے متعلق اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ کے کردار میں لحاظ ہوگا، آپ کے کردار میں معافی ہوگی، تو یہ قوم کو مزید جوڑے گی۔ اور جب قوموں کے اتفاق کی بات آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ از خود افراد نیچے سے اتحاد کرتے ہیں۔ قوموں کے اتفاق اور اتحاد کی صورت اس طرح ممکن ہوتی ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں وہ اس بات کو باور کریں اور خیال کریں کہ ہم نے اتفاق کی طرف جانا۔ اور یہاں ہم جس لیڈر کی بات سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ جو پہلا بیان کر رہا تھا وہ تو کر ہی رہا تھا، انہوں نے آنے والوں نے اور کمال کر دیا، اتنے سخت الفاظ ہو۔ تو بہر کیف جو بھی صورت ہو، مجھ سے جو سوال برزخ میں ہوگا وہ دوسرے کے کردار کا نہیں ہوگا۔ تو جیسے بھی حالات ہوں، حالات کی سختیاں ہوں، اپنے کردار کو توجہ میں رکھیں کہ آپ کا کردار، آپ کا کلام، میری گفتار اور میری حرکات و سکنات ایسی نہ ہوں جس سے مخلوق خدا کو تنگی ہو، اور اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں کہیں ہم بڑے نیک اور صالح، نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اسے یہ انداز پسند ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذکر، اپنے اسباق مضبوط کریں، ان پر محنتیں کریں۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو ساتھی ہفتہ وار ذکر میں بھی جاتے ہیں یا مراکز میں ذکر کے لیے جاتے ہیں، ذاتی معمولات میں وہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ذکر تو وہ حال ہے کہ جو ہر لمحے کا نصیب ہو جائے تو ذکر کثیر کی صورت بنتا ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔